السلام علیکم کسان بھائیو، خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو نئی فصلوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو غریب کسان ہے، جو ٹنل وغیرہ نہیں لگا سکتا یا جو جدید فارمنگ کے خرچے وغیرہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی اس دوڑ میں اچھے طریقے سے شامل ہو جائے اور اچھے طریقے سے پیداوار حاصل کر سکے اور فصلیں لگا سکے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی آج ہم آپ کو پیاز بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہائیبریڈ پیاز کیسے کاشت کرنا ہے اور ٹنل کے بغیر موسمی پیاز ہی کاشت کر لیں تو آپ کے لیے بھی زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس طریقے سے اگر آپ ہائیبریڈ پیاز کاشت کر لیں گے تو 500 سے زیادہ پیداوار آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پیاز جو ہے نا ہر گھر میں استعمال کیا جاتا ہے، کچا پکا ہر طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور موسم کوئی بھی ہو، سردی ہو گرمی ہو، پیاز کی ضرورت اور مانگ رہتی ہے، اور یہ ایک نقد آور فصل ہے۔ آپ اس کو کسی بھی وقت سیل کر کے اس سے پیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، پیاز کو کاشت کرنے کے لیے نا اس کی پنیری اگانا ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے پیاز کی پنیری اگائی جاتی ہے۔ اگر آپ 1 ایکڑ کی پنیری لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 1 کلو بیج درکار ہوگا۔ آپ چاہے ہائیبریڈ بیج لگا لیں، چاہے دوسرا بیج لگا لیں، جو آپ لگانا چاہتے ہیں 1 کلو ہی چاہیے ہوگا۔ طریقہ اس کی پنیری لگانے کا ایک ہی ہے۔ عام بیج کی پیداوار کم ہوتی ہے اور ہائیبریڈ کی بیج کی پیداوار جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نا کوشش کر کے نا ہائیبریڈ بیج ہی لگا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ پیاز کی کاشت کے لیے جو موزوں زمین ہے نا وہ میرا زمین، زرخیز میرا زمین اور ہلکی میرا زمین ہی ہونی چاہیے۔ کلر سیم زیادہ ریتلی زمین یا کلاٹھی زمین پر پیاز نہ ہی لگائے تو بہتر ہے۔ تو جو پنیری لگانے کا بہترین ٹائم ہے نا جی، وہ 15 اکتوبر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اکتوبر کے مہینے میں ہی کوشش کریں کہ اس کی پنیری لگا لیں، اور اس کو جو فصل میں ٹرانسفر کرنے کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ 15 دسمبر سے آگے بہترین ٹائم ہے۔ 10-15 دن تو کوشش کریں کہ آپ دسمبر کے اندر ہی اس کو نا اگلے کھیت میں ٹرانسفر کر لیں۔ ویسے جو پیاز کا پودا ہوتا ہے یہ کورا اور ٹھنڈ برداشت کر لیتا ہے، اس میں اتنی سخت ہوتی ہے کہ یہ کورا اور ٹھنڈ برداشت کر لیتا ہے اور گرمی بھی برداشت کر لیتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ آپ نے پنیری کیسے لگانی ہے۔ سمجھے کہ آپ نے اگر پنیری تیار کر لی تو آپ نے 50% سے زیادہ جو کام ہے نا پیاز لگانے کا وہ آپ نے مکمل کر لیا۔ آپ نے جس کھیت میں یا جس جگہ پر پنیری لگانی ہے نا تو کوشش کریں کہ 1 مہینہ پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر لیں۔ وہ ایسا کریں کہ اس جگہ پر گوبر کی کھاد ڈال لیں، اور اگر زیادہ لگانی تو زیادہ ڈال لیں، تھوڑی جگہ پہ لگانی تو تھوڑی جگہ پہ ڈال لیں۔ اس کو اچھی طرح زمین کے اندر مکس کر کے ہل چلا کے نا اس کے اوپر پانی لگا کے اس کو کھلا چھوڑ دیں تاکہ وہ جو گوبر کی کھاد ہے نا وہ گل سڑ جائے۔ اس کے تقریباً 1 مہینہ بعد یا 20 دن بعد اس کو ہل چلا کر دوبارہ اچھے طریقے سے نرم بربرا کر لیں، کوئی اس کے اندر روڑی شوڑی نہ رہے۔ تو اس کے نا 3 بائی 7 فٹ کے کنارے بنا لیں، یعنی کہ آپ نے کنارے کی چوڑائی جو ہے نا وہ 3 فٹ رکھ لیں، لمبائی 7 فٹ رکھ لیں۔ اسی طرح ترتیب سے نا کنارے بنا لیں۔ آپ کنارے بنانے کے بعد ان کے اندر جو مٹی ہے نا وہ اس کا بہترین لیول کریں، ہموار کریں، کوئی روڑی اس میں نہ رہے۔ تو پھر آپ اس کے اندر نا جو بیج لگانا ہے نا، آپ نے ایکڑ کا جتنا بھی بیج لگانا ہے نا، جتنے آپ نے کیارے بنائے ہیں نا ان کیاروں کی حساب سے نا اس کو برابر تقسیم کر لیں۔ اس کے لیے آپ کو برتن کو کپ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں کہ برابر اس میں تقسیم کر لیں، لیکن جتنے آپ نے کیاروں میں بیج لگانا ہے نا 1 ایکڑ کے لیے تو اس کو آپ نے برابر تقسیم کر لینا ہے۔ برابر تقسیم کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر نا بیج کا یکساں چھٹا دے دینا، بڑے آرام سے سکون سے بیج کا نا یکساں چھٹا دے دیں۔ بیج کا چھٹا دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وہ اکثر جو ذمہ دار ہیں نا جو پیاز کی کاشت کرنے والے ہیں وہ کوئی ریت وغیرہ منگوا لیتے ہیں یا راکھ وغیرہ منگوا لیتے ہیں یا بال وغیرہ منگوا لیتے ہیں نہروں کی۔ تو آپ نے جو بیج کا چھٹا دیا ہوا ہے نا اس کے اوپر ریت کے اندر یا بال کے اندر نا تھوڑی سی راکھ مکس کر لیں، چولہے کی یا تندور کی یا کوئی بھی، اگر راکھ نہیں ملی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
راکھ اگر اس میں مکس کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کو آپ نے بیج کے اوپر چھٹا دے کے نا آہستہ آہستہ ڈالتے جانا ہے، یہاں تک کہ جو بیج ہے نا وہ سارے نا اس ریت یا بال کے نیچے چھپ جائے۔ جب وہ بیج اس بال یا ریت کے نیچے چھپ جائیں گے نا تو اس کے بعد پھر آپ نے نا پانی لگا دینا ہے۔ پانی آپ نے نا بڑا آہستہ سے لگانا ہے، یہ نہ ہو کہ یکدم ہی وہ کھالے کا نا وہ کھول دیں تو بیج ہی سارا یا مٹی ساری بہہ بو جائے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس کیارے کو جو آپ نے پانی لگانا ہے نا تو بڑا آہستہ آہستہ سے لگانا ہے، تاکہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پورا کیارا بھی پانی سے بھر جائے اور بیج بھی اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے۔ تو اس طرح کسان بھائیو جو آپ کی پنیری ہے نا وہ لگ گئی اور انشاءاللہ تعالی کامیابی سے چل بھی جائے گی، ہو بھی جائے گی۔ اور اس کے بعد اب آ جانا ہے کہ آپ نے پنیری کو جب اکھاڑنا ہے نا تو کھیت میں کیسے منتقل کرنا ہے۔ تو ناظرین اب آ جاتے ہیں کہ زمین کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ ناظرین اگر تو آپ 500 من سے اوپر جھاڑ لینا چاہتے ہیں تو پھر زمین کے اوپر کچھ محنت تو کرنا پڑے گی۔ ناظرین آپ نے جس جگہ پر پیاز کی کاشت کرنی ہے نا اس جگہ کی سمجھ لو کہ 1 مہینہ پہلے سے ہی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ آپ اس جگہ پر ہل چلا کر اچھے طریقے سے اس کے اوپر گوبر کی کھاد ڈال کر 2 3 4 ٹرالی مکس کر دیں، اس کے بعد پانی لگائیں اور اس کو کھلا چھوڑ دیں۔ 20 دن بعد یا مہینے بعد دوبارہ ہل چلا کر زمین کو اچھے طریقے سے بربرا کر کے اچھے طریقے سے نرم کر کے اس کو تیار کر لینا چاہیے۔ ناظرین اگر آپ کی زمین لیزر لیول ہو تو بہت بہتر ہے، نہیں تو کم از کم آپ کی زمین جو ہے نا وہ لیول ضرور ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ ریجر کی مدد سے مکئی والا ریجر لے لیں، آلو والا لے لیں، کپاس والا لے لیں، ریجر کی مدد سے آپ زمین کے اوپر بیڈ بنا لیں۔ آپ زمین کے اوپر 18 انچ کے بیڈ بنا لیں اور جو درمیانہ فاصلہ ہے نا جو پانی کے گزرنے کے لیے آپ نے کھیلیں بنانی ہے اس کی چوڑائی آپ 15 انچ رکھ لیں، تو 18 انچ کے بیڈ بن جائیں گے اور 15 انچ کی چوڑائی سے آپ کی جو ہے نا وہ کھیلیں بن جائیں گی، پانی والے چینل بن جائیں گے۔ بیڈ کے اوپر 4 لائنیں لگا لیں، لائنوں کے درمیان تقریباً 5 انچ کا فاصلہ ہوگا اور پودے سے پودے کا فاصلہ بھی 5 ساڑھے 5 انچ کا رکھ کر لگاتے جائیں۔ اسی طرح آپ کی 88 کھیلیاں بن جائیں گی۔ کئی کسان 14 انچ کے بھی بیڈ بنا لیتے ہیں، مگر آپ نے پودے جو ہے نا اس کا فاصلہ 5 انچ ہی رکھیں۔ تو اس طرح 1 ایکڑ کے اندر تقریباً 1.5 لاکھ پودے جو ہے نا وہ لگ جائیں گے۔ تو اب ایک نیا ٹرینڈ بھی ناظرین آ گیا ہے کہ جب پودے کاشت کرتے ہیں نا تو بیڈوں کے اوپر شاپر بچھا دیتے ہیں، شاپر کے اندر سوراخ مار کے پودے لگاتے جاتے ہیں۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ بھی آ گیا ہوا ہے، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کوئی سانچہ وغیرہ بنا لیں 4 فٹ کا، اس کے اوپر نا وہ لپیٹ لیں شاپر، اور کسی پائپ کی مدد سے تھوڑا رکھ کے سوراخ مارتے جائیں، وہ بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ تو اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جڑی بوٹیاں جو ہے کم حملہ آور ہوتی ہیں اور جو کھیت ہے نا وہ زیادہ صاف رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ شاپر نہیں لگا سکتے تو آپ ویسے بھی کھیلوں کے اوپر لگا سکتے ہیں، اس سے آپ کو گوڈی کرنا پڑ جائے گی یا کھیلوں کے اوپر مٹی چڑھانا پڑے گی، بس یہی مسئلہ ہے اور اس کا کچھ اور زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے پیاز کی فصل لگا لینی ہے، پنیری شفٹ کر لینی ہے نا، تو خاص کر پنیری شفٹ کرنے سے پہلے پنیری کی جڑوں کو ٹاپسنم یا تھائیوفنیڈ پھپھوندی کا زہر کے محلول میں ڈپ کر کے کاشت کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی پنیری کی جڑوں کو زہر لگ جائے گی نا تو جو پھپھوندی کش مرض ہے نا وہ نہیں پھیلے گا۔ اگر زمین کے اندر موجود ہے تو پھر بھی وہ اس میں کافی سارا کنٹرول جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین اس طرح آپ کے پودے لگ جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کھادوں کی طرف۔ ناظرین جب آپ نے 500 من سے اوپر پیداوار لینی ہے تو زمین کو زرخیز بنانا پڑے گا، اسی حساب سے کھادیں ڈالنا پڑیں گی
تقریباً 15-20 لاکھ روپے کی جو کسان فصل لیتے ہیں نا، وہ کھادیں بھی زیادہ ہی ڈالتے ہیں۔ آپ نے زمین کے اندر 2 سے 3 بوری ڈی اے پی کی ڈالنی ہے، 1 بوری پوٹاش کی ڈالنی ہے، 10 کلو ہیومک ایسڈ ڈالنا ہے اور 3 کلو بوران ڈالنا ہے اور زمین کو تیار کر دینا ہے۔ اس کے 20 دن بعد جب فصل چل نکلے، اس کے 20-25 دن بعد جب آپ نے پانی لگانا ہے نا، تو 1 بوری یوریا کی 3 کلو زنک سلفیٹ آپ نے اس کے ساتھ ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فصل کو جو تیسری دفعہ کھاد ڈالنی ہے نا جی، اس میں آدھی بوری یوریا، آدھی بوری ایم او پی اور آدھی بوری امونیم سلفیٹ کی اور 2 کلو سلفر ڈال کر چھٹا کر دیں یا فلڈ کر دیں۔ فلڈ کر دیں تو بہت بہتر ہے۔ ناظرین، کیلشیم کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کیلشیم والی جو کھادیں ہیں نا وہ زیادہ استعمال کریں، جیسے کیلشیم امونیم نائٹریٹ وغیرہ ہے، وہ کھادیں زیادہ استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ پودے کو جو کھادیں دیں گے، جو فصل کو کھادیں دیں گے، وہ اس کی مناسبت سے دینی ہے آپ لوگوں نے، موسم کے حساب سے، لیکن اس کو کھادیں اینڈ تک دیتے رہنا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہائی بریڈ کی کھادیں بہت زیادہ پیداوار لینے کے لیے۔ اگر آپ عام پیاز لگا رہے ہیں تو پھر موقع کی مناسبت سے آپ کم کھادیں بھی ڈال سکتے ہیں۔ آپ نا کھادوں کو اپنی زمین کے حساب سے کم و بیش بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں کچھ باتیں ہیں جو ضروری یاد رکھنے والی ہیں۔ پنیری لگانے کے بعد جڑی بوٹی مار زہر کا سپرے لازمی کریں۔ اس میں آکسی فلوفن مارکیٹ کے اندر ہدف آکسیجن وغیرہ کے نام سے مل جاتی ہے، پینڈی میتھلین مل جاتی ہے اور کئی کمپنیوں کے زہر مل جاتے ہیں جو پیاز کی فصل کے لیے سیف ہوتے ہیں اور صرف جڑی بوٹیوں کو ہی کنٹرول کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پیاز کے اوپر فنگس کی بیماری جو ہے نا وہ اکثر آتی ہے، تو آپ فنگس کی بیماری جو ہے نا اس کے لیے ایک تو آپ نے جو پنیری لگاتے ہیں اس کی جڑوں کو پھپھوندی کا زہر تھائیوفینیٹ وغیرہ کے محلول میں ڈپ کر کے لگانا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین، پیاز کے اوپر سنڈیاں کیڑے بھی حملہ کرتے ہیں، اس کے اوپر تیلا بھی آ جاتا ہے، سنڈی بھی آ جاتی ہے، تو آپ نے موقع کی مناسبت سے جو بھی اس کے اوپر کیڑا حملہ آور ہو اس کا سپرے کرنا ہے۔ پیاز کے اوپر پھپھوندی کی بیماری بھی آتی ہے، اس کے لیے بھی مارکیٹ سے اچھے زہر مل جاتے ہیں، وہ اس کی ہماری ایک علیحدہ ویڈیو موجود ہے، آپ وہ بھی مارکیٹ سے لے کر اس کے اوپر اچھے طریقے سے سپرے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ان طریقوں پر عمل کر کے پیداوار لے لیں، اس کو پایا تکمیل تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پہنچا لیں، تو آپ 500 من سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، جس کی مارکیٹ ویلیو 15 لاکھ سے زیادہ ہی ہوگی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔